بڑی ڈیولپمنٹس ہیں، بڑی بریکنگ نیوز ہے۔ حسان نیازی کی گرفتاری میں جنرل عاصم منیر صاحب کا کیا کردار ہے اور ان کی گرفتاری کس طرح سے عمل میں لائی گئی؟ اسامہ بن لادن، جہاں پہ اسامہ بن لادن چھپا ہوا تھا، اس کے کمپاؤنڈ میں سے یہ برآمد ہوئے ہیں حسان نیازی، اور کس طرح سے ان کو گرفتار کیا گیا۔ اور دوسری چیز یہ کہ دبئی والوں نے پاکستانیوں کے ساتھ دھوکہ کر دیا، پرینک کر دیا، یا کہہ لیں کہ پاکستان کی جگہسائی ہوئی ہے اور ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا دبئی والوں نے پاکستان کو۔ اور اسی حرکت کے بعد، ایسی کہہ لیں کہ گندی حرکت کے بعد، دبئی کی گندی حرکت کے بعد جو ہمسایہ ممالک ہے انڈیا، اس نے اپنے توپوں کے رخ نا، جو تنقید کے توپوں کے رخ ہے وہ پاکستان کی طرف کر دیا۔ اور اس وقت کیا کیا نعرے لگائے انڈیا والوں نے، یہ ساری چیزیں آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ حسان نیازی کی گرفتاری، یہ ان کی بیڈ لک کہیں یا ان کی کم عقلی کہیں کہ ان کی گرفتاری کس طرح سے عمل میں لائی گئی، وہ یہ کہ آرمی چیف صاحب تھے، انہوں نے کاکول جانا تھا۔ یہ ایک دن پہلے کی بات ہے، 2 دن پہلے کی بات ہے، انہوں نے کاکول جانا تھا اکیڈمی سے، کوئی خطاب کرنا تھا، کچھ بھی کرنا تھا۔ جب کسی جگہ آرمی چیف یا وزیر اعظم جیسے کہ بڑے لیول کے طاقتور لوگ نے کہیں جانا ہوتا ہے تو پورے علاقے میں ایک آپریشن ہوتا ہے، وہ کنگھی نہیں پھرتی، کنگھی وہ اس طرح سے کنگھی پھرتی ہے پورے علاقے میں ایک سرچ آپریشن ہوتا ہے کہ کوئی ایسی ویسی چیز تو نہیں ہے۔ تو جناب جی ان کو پتہ تھا کہ آرمی چیف صاحب نے کاکول آنا ہے، تو یہ جناب صاحب چھپے بیٹھے ہوئے تھے اور اسی آپریشن کے دوران ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ نہ کسی نے مخبری کی، نہ کسی نے کوئی خبر دی، نہ کوئی ٹریس ہوئے، کچھ بھی نہیں ہوا، صرف اور صرف جسٹ وہ علاقہ کلیئر کرانے کے چکر میں نا حسان نیازی صاحب گرفتار ہو گئے۔ اور اس کے بعد ان کو وہ گرفتار کہاں ہوئے؟ اسامہ بن لادن، جس کمپاؤنڈ میں، جس بلڈنگ میں اسامہ بن لادن چھپا ہوا تھا، اسی بلڈنگ میں وہ بھی چھپا نہیں گیا۔ اسامہ بن لادن ہی پڑھیا گیا تو میں بھی نہیں پڑھیا جاؤں گا۔ تو جناب جی وہ اسامہ بن لادن تھا تو ٹریس تو وہ بھی ہو گیا تھا، تو یہ بھی اپنی طرف سے اسامہ بن لادن بنے ہوئے تھے، لیکن ان کو دھر لیا گیا۔ ان کو گرفتاری کے بعد آج ایبٹ آباد پولیس نے کوئٹہ پولیس کے حوالے کر دیا ہے، اور ان کے جو والد صاحب ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب، وہ بہت پریشان ہیں اس ٹائم، اور اللہ تعالیٰ ایسی پریشانی میں کسی کو مبتلا نہ کرے اور حسان نیازی کی مشکلوں میں آسانی کرے، ان کی جو زندگی میں مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ ان میں آسانی پیدا کرے۔ اور اس میں جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ آرمی چیف کا کیا کردار ہے، آرمی چیف کا کوئی کردار نہیں، وہ جسٹ ایک اکیڈمی سے خطاب کرنے جا رہے تھے، ٹھیک ہے، وہ اپنے طریقے کے مطابق، اپنا جو شیڈول ہے اس کے مطابق وہ جا رہے تھے۔ تو ایک یہ جنرل جو آپریشن ہوتا ہے نا علاقے کا، سرچ آپریشن کیا جاتا ہے کہ یار کوئی ایسی ویسی چیز نہ ہو، کلیئر کر دیا جائے علاقہ، پھر ہم کلیئر کر کے تو آرمی چیف کی سیکیورٹی ہے ان کو کہیں گے کہ جناب جی کلیئر ہو گیا ہی، تو اب آپ آ سکتے ہیں، کل ایزی ہو کے آ سکتے ہیں۔ تو اسی سرچ آپریشن کے دوران حسان نیازی کو دھر لیا گیا، گرفتار کر لیا گیا، اور اب دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، لیکن کوئی ان کے لیے آسانی نظر نہیں آ رہی کہ ان کے لیے کوئی آسانی بھی پیدا ہو جائے گی۔ اب آتے ہیں کہ دبئی والوں نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا۔ ہوا یہ کہ ہر سال کی طرح برج خلیفہ پر پاکستان کا جھنڈا لہرایا جاتا ہے، یعنی جھنڈا آ جاتا ہے، اور اس کے بعد 14 اگست اور اس طرح سے 1947 اور یہ 77 انڈیپینڈنس ڈے، اس طرح کی عبارت لکھی آتی ہے انگلش میں، اور ساتھ میں پوری بلڈنگ پہ ایک جھنڈا اسکرین کے ذریعے آ جاتا ہے۔ تو پاکستانی 12 بجے وہاں پہ جتنے بھی دبئی میں پاکستانی ہیں وہ سارے 12 بجے وہاں پہ کھڑے ہو گئے کہ ابھی جھنڈا آئے گا تو پاکستان کی طرح ویڈیوز بنا لیں گے، ہر سال کی طرح لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہاں 12 بج گئے، لیکن کوئی اس طرح کا کہہ لیں کہ پروگرام نہیں ہوا۔ جس کے بعد وہاں پہ انڈیا مخالفین بھی تھے، انڈین بھی تھے، وہاں پہ انہوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے، الفاظ ایسے بولنا شروع کر دیے کہ تم لوگوں کی گورنمنٹ، تم لوگوں کی حکومت، تم لوگوں کا ملک ایسا ہے کہ انہوں نے آج یہ اس لیول پہ آگے کہ تم لوگوں کا جھنڈا بھی انہوں نے اس طرح سے نہیں کیا، اور نعرے بازی کی پاکستان کے خلاف۔ اب اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ جو تھوڑی سی ریسرچ کی، تھوڑا سا جا کے ڈیٹیل میں ان چیزوں کو سرچ کیا، تو دبئی والوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، دبئی انتظامیہ نے، کہ ہم 7 بجے اس چیز کو کر دیں گے، ہم 12 بجے نہیں کر سکیں گے، شاید کوئی ایشو تھا، اور انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ کوئی ایشو تھا جس کی وجہ سے ہم اس کو 12 بجے نہیں کر سکتے، ہم 7 بجے ہی اس کو کر دیں گے۔ لیکن یہ کہہ لیں گے یہ مناسب نہیں تھا، ہر بار کی طرح 12 بجے ہی 13 اگست کی رات 12 بجے ہی آپ اس کو کریں گے نا، تو لیکن دبئی والوں نے نہیں کیا۔ لیکن اس کے بعد انڈیا کو ایک اور موقع مل گیا، ان کی میڈیا پہ، ان کے سوشل میڈیا، ان کے نیشنل الیکٹرونک میڈیا، ہر جگہ پہ یہی تھا کہ پاکستان کو یہاں پہ بھی ضلالت اٹھانی پڑی، پاکستان کو یہاں پہ بھی ذلیل و رسوا ہونا پڑا۔
تو یہ چیزیں ہیں کچھ پاکستان کا ایک ایسے کہہ لیں کہ امپیکٹ، پاکستان کا ایک ایسے لوگوں کے سامنے رویہ جا چکا ہے کہ وہ کوئی بھی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کوئی بھی پاکستان کو اس طرح سے کہہ لیں گے اوبلائز کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ پاکستان کا جھنڈا، لیکن وہی چیز ہوئی کہ 14 اگست کی رات 12 بجے انڈیا کا جھنڈا لہرایا گیا۔ ان کا وہ جو بھی ان کا طریقہ کار ہوتا ہے، شرلیاں چھوڑنا، پٹاخے چلانا اور آتش بازی سیم ویسے ہوئی، لیکن پاکستان کے ٹائم اس طرح سے بالکل ہی ہوا، اور پاکستانی جو اس ٹائم وہاں پہ موجود تھے وہ بڑی کہہ لیں کہ امبیرسنگ ہوا، بڑے شرمندہ ہوئے اور منہ لٹکائے وہاں پہ انڈیا والے نعرے لگاتے رہے، پاکستان کے بارے میں برا بھلا کہتے رہے، پاکستانی سیاستدانوں کو برا بھلا کہتے رہے کہ تم لوگ کی سیاست کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہی چیزیں تھیں، یہی معاملہ تھے کہ ایک تو یہ کہ پاکستان کو کس طرح سے فیس کرنا پڑا انڈیا میں دبئی میں جا کے یہ چیز کو، اور دوسرا حسان نیازی کی بیڈ لک، بے وقوفی، کم عقلی، کہ کم عقلی کیا، گرفتار تو انہوں نے ایک نہ ایک دن ہونا تھا، اور ان کی جو حرکتیں تھیں، ان کی جو غلطیاں تھیں، ان کے جو گناہ ہیں، ان کو چاہیے کہ اب وہ اس پہ معافی تلافی ہوں، اور یہ بڑے لوگ ہی ڈیسائیڈ کریں گے کہ ان کے لیے کوئی ریلیف نکالنا ہے کہ نہیں نکالنا، ان کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے، کیونکہ ان کا گناہ، ان کی غلطی بہت بڑی ہے۔ وہ واحد آدمی تھے جو کہہ لیں کہ کور کمانڈر کی جو وردی تھی، ان کی جو پینٹ تھی، اس کو مار روڈ پہ لہراتے رہے، نعرے بازی کرتے رہے، فضول باتیں کرتے رہے، اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی آسانیت پیدا ہو جائے۔ اب آسانیت تو یہ تو اللہ ہی بہتر کرے گا آپ کے حق میں، باقی تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ دیکھتے ہیں اب حسان نیازی کے ساتھ کیا ہوتا ہے آنے والے وقت میں، اور دبئی میں اس حوالے سے کیا اپڈیٹ آتی ہے۔ انشاءاللہ جیسے کوئی اپڈیٹ آئے گی ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں، اللہ نگہبان۔